الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ سورہ البقرہ ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ آج کا سبق ہے آیت نمبر 6 اور 7۔ ابتدائی 5 آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ 6 صفات بیان کی گئیں کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا اس میں خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ پہ نازل کیا گیا اور جو آپ سے قبل نازل کیا گیا اس پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6 صفات بیان کی، اور اب دوسری قسم لوگوں کی جو انکار کرنے والے ہیں ان کا ذکر شروع ہے۔ ان 2 آیات میں ان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اگلی 13 آیات ان میں منافقین کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفروا یا انکار کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر یعنی انکار کرنے والوں پر، اَأَنذَرْتَهُمْ خواہ آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان پر برابر ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ ام لم تنذرہم لا یؤمنون آپ انہیں خواہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافارا کفارا اس کا معنی ہے چھپانا، اور یہ لفظ رات کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ رات ہر چیز کو چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ اور عربی میں کافارا یہ فلاں کسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ وہ بیج کو زمین میں ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے کہ پرندے نہ چن لیں، اور اس وجہ سے کہ زمین میں ڈھانپنا تاکہ وہ اگائے۔ تو کفروا اسلامی اصطلاح میں انکار کرنے والے، اور یہ کفروا یا کفر یہ ایک ٹرم ہے اعمال کو جو ظاہر کرتی ہے، جیسے متقی، منافق، فاسق، ایسے ہی کافر، یہ جو اعمال کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کفروا جنہوں نے انکار کیا، کس چیز کا انکار کیا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس کا انکار کیا، یا جو مذکورہ صفات متقین کی ایمان والوں کی پڑھی ہیں ان کا انکار کیا، یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا۔ تو سواء برابر ہے، علیہم ان پر، یعنی جنہوں نے انکار کیا ہے ان پر یہ چیز برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پہ اثر نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو ڈرانا نہیں ہے بلکہ دعوت دینی ہے، اور شروع سے لے کر آج تک کتنے ہی لوگ دعوت کے ذریعے سے جو کافر تھے، انکار کرنے والے تھے، مسلمان ہو گئے۔ دعوت کا ثواب ہے، لیکن جو انکار کریں گے اپنی ضد، عناد، معاند بن کر، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، جان بوجھ کر، تو ان کے لیے کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ ان کو ڈرا رہے ہیں، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان پر برابر ہے آپ کی دعوت دینا یا نہ دینا، کیونکہ انہوں نے ٹھان لی ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے ابو جہل، عتبہ شیبہ جیسے لوگ تھے جو یہ ٹھان بیٹھے تھے کہ ہم کسی صورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم انکار کر دیں گے۔ تو حکم عام ہے، ختم اللہ، ختم مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر،
غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، یعنی جن کو عذاب مہر لگ چکی، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مہر کب اور کیوں لگتی ہے؟ کہ جب ایک انسان اپنی بدعمالیوں میں، کفر میں، ضد اور اناد میں، تکبر میں اس قدر بڑھ جائے کہ وہ یہ ٹھان لے کہ میں نے ماننا نہیں ہے، تو جو قبول حق کی استعداد ہے وہ فطرتاً اللہ سے اس کو چھین لیتا ہے، یعنی مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ، مہر لگانا اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، ان پر جو مہر لگی ہے وہ ان کے اپنے اعمال کی سبب ہے، جس کی وجہ سے وہ اب سننے سے، دیکھنے سے، سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور جس پر مہر لگی وہ اس وجہ سے ہے کہ مہر لگنے کا ایک سبب، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو، جانوروں کو یہ اعضاء دیے، دل، آنکھیں، کان، اگر انسان اس سے صرف اتنا ہی فائدہ حاصل کرے کہ جتنا جانور کرتے ہیں، اپنے دنیاوی مفادات، کھانے پینے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، اور انسان بھی صرف اتنا ہی کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم و دانش دی ہے، عقل، شعور دیا ہے، تو اگر وہ ان کا اتنا ہی استعمال کرتا ہے جتنا کہ جانور کرتے ہیں، پھر اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اور اپنے اناد اور کفر، تکبر کی وجہ سے، یا اپنی چدراہٹ اور اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے حق بات کا انکار کر دیتا ہے۔ یہاں مراد وہ لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہیں، تو پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ، وہ استغفار توبہ کرتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اگر نہیں کرتا تو وہ آہستہ آہستہ پورے دل پہ چھا جاتا ہے، یعنی سارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ بل کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہے یہ انہوں نے خود کمایا ہے، تو جو ان کے دلوں پہ مہر لگی ہے یہ انہوں نے اپنے اعمال سے خود کمائی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ غشاوہ سے غشی، غشی طاری ہو جانا، غشی کا پڑنا، یعنی حواس پر، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پر غشاوۃ جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے کہ بہت بھاری پردہ ان کی آنکھوں پر پڑ گیا کہ وہ اب دیکھ نہیں سکتے، دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی ان نعمتوں کو، اس چیز کو دیکھ کر اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی اور اناد کی وجہ سے حق بات کا انکار کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔